नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने कुछ दिन कबल एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने ये बात बयान की थी कि साहिवाल में अहमदी मुसलमान के साथ तशद्दुद जो किया गया है उसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला लाइव प्रोग्राम करूंगा और आपकी खिदमत में मोहतरम मुकर्रम शमशाद अली साहब को लेके आऊंगा, जिनके साथ ये तशद्दुद हुआ है, जिनके साथ ये जुल्म ज़्यादती रवा रखी गई है, उनको लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आज अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे शमशाद साहब का कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो इन्होंने अहमदियत के नाम पे मार खाई है अल्लाह ताला इनका वो जो है अल्लाह ताला उसको कबूल करे, उनको बहुत अजर अजीम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सामीन इकराम, मैं आपके सामने सारी बातें खोल कर रखूंगा शमशाद साहब के जरिए। ये सारा आपको मुद्दा बयान करेंगे, सारी आपको ये सारी चीजें बात बयान करेंगे, सब बातें खोल खोल कर बयान करेंगे कि ये असल में माजरा था क्या, इन लोगों ने क्यों जदोकोब किया, इसका मकसद क्या था, वो तख्ती पे क्या लिखा हुआ था, असल माजरा क्या था। और वो जो गुंडे थे, तहरीक लब्बैक के गुंडे, बरेलवी गुंडे, जिनका मकसद ही आतंक फैलाना है, दहशतगर्दी फैलाना है, फितना फसाद करना है, पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की इमलाक को जलाना है, उनका असल में टारगेट क्या था, वो क्या चाहते थे, इससे हम इंशाअल्लाह ताला इसकी सारी तफसील जो है वो मोहतरम शमशाद साहब से पूछेंगे। और आपके सामने मैं वो वीडियो जो है वो भी आपको शेयर करूंगा, आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरह उस वीडियो में इन लोगों ने जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। इन लोगों ने यह भी हया नहीं की, बस साथ एक खातून मौजूद है जो कि उनकी हमशीरा थी, वो खातून मौजूद है और उनका भी हया नहीं किया। ये इनका घर का इस्लाम है, जिस इस्लाम के इनको अलिफ तक नहीं पता। इनको इनके अब्बे जी ने ये सिखाया, इनके जो रूहानी पेशवा हैं उन्होंने ये सिर्फ सिखाया कि मारना है, कत्ल करना है, ज़दोकोब करना है। इस्लाम अमन का दरस ही नहीं देता। आप लोगों ने फितना फसाद करनी है, आप लोगों ने दरबारों पे बैंग डालने हैं, नाच गाने करने हैं, भांग पीनी है, नशा सस्ता करना है, और आपने अपने जनाब वो जो है उनके अब्बाओं को आपने मानना है। इसके अलावा इनको और कुछ भी नहीं सिखाया गया। तो मैं चलता हूँ मोहतरम शमशाद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शमशाद साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है जी, जज़ाकल्लाह। जी शमशाद साहब, सबसे पहले आप अपना तारुफ अवामुन नास को कर दें और तारुफ करवा के फिर आप जो है उस बात को कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी। जी मेरा नाम शमशाद अली और जर्मनी से तकरीबन मैं 1985 का यहाँ से रह रहा हूँ। और मेरी पूरी फैमिली, वालदा, बहन, भाई साहब हम इधर हैं। और पाकिस्तान में हमारी ज़मीन भी है, जहाँ ये वाक़या हुआ, घर है हमारा। और साल में या 2 साल बाद हम जाते हैं वहाँ 1-2 महीने के लिए, तो वहाँ रह के तो हम आ जाते हैं। हमारा किसी के साथ कोई लेना देना, कोई झगड़ा, कोई किसी के साथ कोई नहीं है लोगों के साथ। तो ये जो मेरे वालिद साहब हैं, ये 71 वार में मशरक़ी बंगाल में शहीद हुए थे। तो पहले हमने 1-2 दफ़ा कोशिश की इनका नाम जो है ना वो बोर्ड लिखवा के, तो जो हमारे गांव से तकरीबन 2-2.5 मील 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, गांव के अंदर भी नहीं है बिल्कुल, वो एक चौक है, तो उसके अंदर हमने नस्ब करने की कोशिश की। तो उस वक्त भी जो है ना ये गांव के लोगों ने मुखालफत की थी। तो हम फिर सब्र शुक्र करके हम बैठ गए कि हमारा तो कोई भी इधर सुनने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर ये जो आर्मी वाले हैं, ये साल में 1-2 दफ़ा अम्मी का पता लेने आते थे गांव में। तो चूँकि हम मौजूद वहाँ नहीं होते थे तो वो वापस चले जाते थे। तो इस वक्त जब मेरी वालदा गई हैं तो वो अगले दिन ही वो जो आर्मी वाले थे वो गांव में आ गए। तो गांव वाले से पूछा कि ऐसे ये हैं वो हैं, वो किधर रहते हैं। तो गांव वाले ने कहा कि वो तो इधर से चले गए जर्मनी, इधर रहते नहीं है बिल्कुल। तो फिर वो नंबरदार के पास गए, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो एक जो फौजी था उसने कहा कि मैं ठीक है, मैं फ़ोन करके देख लूँ तो शायद उनसे रब्ता हो जाए। तो उसने फ़ोन किया तो वालदा साहबा ने आगे से उठा लिया। तो पूछा कि कौन है, वो घर वो घर आ गए। तो उन्होंने पूछा कि आपको कोई तकलीफ़, कोई मसला? तो अम्मी ने कहा कि हमें कोई नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें कोई मसला नहीं, बस तो 2 छोटे-छोटे हमारे मसले हैं। एक तो अम्मी को पेंशन का चक्कर था, और दूसरा वो ये बोर्ड का चक्कर था कि हम ऐसे अहमदिया जमात से हमारा तल्लक है, तो हमें ना ये बोर्ड नहीं लगवाने देते। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, आप दरख्वास्त लिखें
تو درخواست لے کے ہمیں دے دیں تو پھر ہم اس پہ ہم کام کریں گے۔ پھر انہوں نے وہ درخواست لکھی آرمی والوں نے اور وہ سینڈ کی، اور پھر ہم نے وہ امی نے سائن وغیرہ کر کے تو ان کو واپس کر دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارا تو ادھر کوئی ایسا کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ایسا جو ہماری مدد کرے، سب مخالفت کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی سب۔ ایک وہ طریقہ لبیک کا ہمارے گاؤں میں مولوی آیا، اس نے بہت شور ڈالا ہوا 2-2.5 سال سے، تو انہوں نے پھر وہ ہمیں ٹیلی فون کیا کہ ہم نے بورڈ وغیرہ لے کے آ رہے ہیں، تو آپ تیار ہیں تو ہم لگانے کے لیے آئیں گے۔ ہم نے ٹھیک ہے۔ تو جب وہ گاؤں کے پاس آئے تو انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ہم آ گئے، آپ بھی آ جائیں، تو میں میری امی سسٹر وغیرہ ہم چلے گئے وہاں، تو انہوں نے وہ بورڈ ادھر لگا دیا۔ تو لگا کے وہ چلے گئے، تو ہم تصویریں وغیرہ ادھر اتار رہے تھے، تو اتنے میں وہ کچھ تو لوگ پہلے جب ہم وہ لگا رہے تھے ایسے، وہ رستہ کافی چلتا ہے، تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے، تو ہم نے سوچا یہ شاید دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے دیکھتے جلوس کی شکل میں وہ مولوی جو ہے اس نے پہلے اعلان کیا گاؤں میں، تو وہ جلوس کی شکل میں کوئی 300-400 بندہ لے کے نا تو وہیں پہ آ گئے۔ تو ہمیں تو پھر وہ نا وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے آن کے پہلے جو ہے نا وہ بورڈ اکھاڑا مولوی کے سامنے، تو نہیں مولوی ابھی نہیں، تو پہلے سے انہوں کو اکھاڑ دیا تھا اور پھینک دیا۔ کہ 400-500 بندہ، انہوں نے شرم نہیں کی کہ ان کے ساتھ عورت ہے، میری بہن ہے، کپڑے میرے ساتھ پھاٹ گئے، تو انہوں نے بہت ہمیں زد و کوب کیا۔ اس کے بعد وہ دیکھنے میں وہ دیکھتے دیکھتے مولوی 3-4 آ گئے ان کے طریقے لبیک کے، تو انہیں کہا کہ ان کو نا گاؤں لے کے چلو، جو گاؤں کا بیچ کا چوک ہے نا ان کو ادھر لے کے چلو، ادھر ہم کا فیصلہ کریں گے۔ تو اسی دوران جب وہ جلوس آیا تو میں نے جلدی سے وہ آرمی والے کو فون کر دیا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو ہماری مدد کریں۔ تو اس نے کہا کہ یہ پرائیویٹ مسئلہ ہو گیا، مذہبی ہو گیا، تو اب میں اس میں دخل نہیں دے سکتا، تو میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں، میں پولیس لے کے آتا ہوں۔ تو جب وہ ہمیں گاؤں کی طرف لے کے جا رہے تھے، 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو بڑی نعرے بازی، بہت جماعت کے خلاف انہوں نے باتیں کی جو بھی یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ تو صبر شکر کہ میں سنتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں ٹوٹا نہیں، اور ان کی ہر بات کا جواب دیا، اور بڑے حوصلے، بہت اللہ میاں نے حوصلہ دیا مجھے اور میری بہن کو۔ تو میں یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکے اس وقت کیا مجھ پہ ایک وقت تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت بخشی، توفیق دی کہ میں ان کے آگے جھکا نہیں، میں نے محنت نہیں کی ان کی، میں رویا نہیں، میں چلایا نہیں، بالکل میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے میرے مددگار پیدا کر، اور میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، ادھر جب میں نے دعا کی تو وہ آپس میں لڑ پڑے اسی وقت۔ تو پھر جو لوگ ہمیں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے وہ باتیں کرتے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ عورت ہے، یا ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، یعنی باتیں کرنے لگے۔ جب ہم گاؤں کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں تو پیچھے سے میں نے دیکھا میرے نا پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ SHO تھا، اور اس کے میں پیچھے دیکھا تو وہ کافی پولیس والے تھے، کیونکہ لوگ 400-500 تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ، پھر دوسرے تھانے کی پولیس بلائی، لیڈ والے بچائے، تقریباً 50-60 کے قریب جو ہے نا وہ پولیس والے تھے۔ تو انہوں نے پولیس والوں نے مجھے اور میری بہن کو گھیرے میں لے لیا، تو ساتھ ہی ایک یہ ہیلتھ والوں کا چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، تو مولوی اور وہ 3-4 تھے ان کو اور ہمیں لیا، اور جو عوام تھی ان کو باہر رکھا اور گیٹ ہاسپٹل کا بند کر دیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اب یہ پولیس والوں نے پکڑ لیا ان کو، ہمارے ہاتھ نہیں آنے دیں گے، پھر انہوں نے اپنا پوائنٹ بدل دیا کہ ہمیں جو ہے نا ان کے خلاف ہم نے 298C کا جو ہے نا پرچہ کٹوانا ہے، FIR۔ تو وہ فوجی بھی تھا، وہ بھی آ گیا، تو اس کو پولیس والے نے پوچھا، ہاں بھی، اس نے کہا یہ میرے پاس پیپر ہے، اور میں نے نمبردار کے بھی سائن کروانے تھے لگوا کے، اور اس کا پولیس والوں سے بھی۔
تو اس کا انہوں نے کارڈ بھی کہ میں حاضر سروس ہوں، فوجی ہوں، اور میں ہم نے یہ لیگل طریقے سے آئے ہیں لگوانے کے لیے. لیکن وہ لبیک والے جو ہیں نا، اللہ پناہ دے، وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے کہ اب بندہ ان کے ساتھ بندہ بات کر ہی نہیں سکتا. وہ جانوروں سے جو ہے نا وہ بدتر ہیں. ان کے بات کو کچھ کرو اور اس کا جواب الٹا دیتے ہیں. لیکن وہ 10 منٹ لائے انہوں نے، تو کافی ماحول گرم تھا. تو انہوں نے پھر ہمیں لے گیا اپنی گاڑی میں بٹھایا. تو پھر انہوں نے شور مچایا کہ اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ. لیکن اللہ میاں جزا دے، سچ ہے، اس کو بہت اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا. تو اس نے کہا نہیں، ہمیں اس کو ہاتھ کڑی نہیں لگائیں گے، ہماری اسٹڈی میں ہے اور گاڑی میں ہم ان کو ہاتھ کڑی نہیں لگائیں گے. تو اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس ہاتھ کڑی ہے نہیں. پھر انکار کر دیا. لیکن وہ ہمیں وہ تھانے وغیرہ لے گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو وہی جو جلوس کی شکل میں لوگ آئے تھے، وہی جلوس لے کے وہ پھر یہ مولوی وغیرہ، پھر کافی مولوی وغیرہ اکٹھے ہو گئے اسی دوران. تو وہ تھانے میں چلے گئے. جب میں گاڑی سے اترا تو دیکھا تو وہی مجمع ہوا تھا، وہی لوگ مولوی. لیکن بہت اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ میاں بہت حوصلہ دیا. تو ہم تھانے کے انٹر ہو گئے. تو وہاں ڈیوٹی صاحب آئے تھے ضلع ساہیوال سے. تو میں ان کی طرف ہونے لگا تو کہتا ہے نہیں، آپ بیٹھیں، تو بعد میں آپ کو بلائیں گے. پھر ہم ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے پھر وہ مولویوں کی پہلے بات سنی. بڑا شور لائر وغیرہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے کہ ان پہ ہم نے جو ہے نا ایف آئی آر کٹوانی. تو ہم شمشاد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے. شمشاد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. پہلے مجھے لگا تھا شاید میرا کوئی مسئلہ ہے، میں نے دوسرے بروزر سے چیک کیا، آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے. آپ کی آواز کافی زیادہ السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری شمشاد صاحب؟ چلے گئے. شمشاد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کافی زیادہ کٹ رہی ہے. میں آپ کو کال کرتا ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں لگ رہا. میں واٹس ایپ پہ کال کر لیتا ہوں آپ کو. جی وعلیکم السلام. شمشاد صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے کافی زیادہ. آپ اس طرح کریں کہ ری جوائن کریں. میں یہاں سے آپ کو اسٹوڈیو سے نکال رہا ہوں، تو دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ جوائن کریں جس طرح پہلے جوائن کیا نا آپ نے. آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی. وہ جہاں پہ آپ نے ایس ایچ او کی بات کی نا، جہاں سے آپ نے بات کی تھی ایس ایچ او کی، کہ ایس ایچ او نے آپ کے وہ پیچھے سے کمر پہ ہاتھ رکھا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد سے آواز کافی کٹ رہی تھی آپ کی. تو وہاں سے دوبارہ بات کنٹینیو کریں. جی آ جائیں دوبارہ اسی لنک کے ذریعے آ جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جری اللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی شکر اللہ کا، خیر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو ابھی دوبارہ شمشاد صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ. ان سے باقی جو گفتگو ہے وہ کریں گے. اور آپ کے سامنے میں وہ تختی بھی دکھاتا ہوں، جو تختی ان کے گھر کے باہر لگی ہوئی تھی، اور جس تختی کی وجہ سے تحریک لبیک کے غنڈوں نے، ان بریلوی غنڈوں نے وہ شمشاد صاحب کو جو ہے وہ زدوکوب کیا، ان کو مارا، اور ساتھ خاتون کا بھی خیال نہیں رکھا، اس کا بھی پاس نہیں رکھا، اور اپنے ان لوگوں نے گھر کے اسلام کا ثبوت دیا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا جی ہوں بات کوئی مسئلہ نہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری ٹھیک؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی آپ بات کنٹینیو کریں.
اچھا میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایس ایچ او صاحب جو آئے تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا تو پولیس والے میرے ساتھ، اور اس نے اپنے مجھے نا اپنے گھیرے میں لے لیا اور میری سسٹر کو. تو جب اس نے دیکھا کہ بہت ہجوم ہے تو انہوں نے پھر جو دوسرے تھانے والے تھے ان کی پولیس بھی بلوا لی، اور لیڈ والے بھی آ گئے کیونکہ لوگ کافی تھے. تو انہوں نے پھر ہمیں وہ ساتھ ایک ہیلتھ والوں کا ہاسپٹل تھا اس کے اندر لے کے آگے سے گیٹ بند کر دیا ہمیں اور وہ جو 4-5 والے مولوی تھے. تو ان کے ساتھ پھر وہ باتیں کرتا رہا ایس ایچ او. تو انہوں نے جو تھے اپنے فوجی اس کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ ہم لیگل طریقے سے آئے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ان کی طرف سے ہمیں کوئی نہیں یعنی کہ کہا گیا درخواست انہوں نے دی ہے، لیکن یہ جو بورڈ وغیرہ لگا رہے ہیں یہ آرمی کی طرف سے ہے، اور یہ میرا کارڈ ہے اور میں یہاں حاضر سروس ہوں. لیکن وہ مولوی ایسے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بندہ بات نہیں کر سکتا. ایک انسان جو ہے نا وہ ان سے بات جھوٹے فریب، اور وہ بندے کو ایسے انڈر پریشر کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ فوجی کے ساتھ بھی اس نے بہت انہوں نے بدتمیزی کی تھانے دار کے سامنے، لیکن وہ تھانے دار اللہ میاں جزا دے اس کو، وہ سمجھدار تھا، لڑکا پڑھا لکھا تھا، تو اس نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. تو پھر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ 298C کا ہم جو ہے نا ایف آئی آر کٹوائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تھانے چلتے ہیں، تو ادھر جا کے بات کرتے ہیں. تو اسی دوران انہوں نے وہ ڈپٹی صاحب تھے جو ضلع ساہیوال کے، وہ بھی آ گئے تھانے میں، اور جب ہمیں گاڑی میں بٹھایا تو انہوں نے کہا مولویوں کا مطالعہ کہ اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ. تو اس نے کہا پولیس والوں کے ہماری اسٹڈی میں ہم جو ہے نا وہ ہاتھ کڑی کیوں لگائیں، وہ ہماری گاڑی میں بیٹھا ہے تو نہیں. تو بڑا کوشش کی، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس ہاتھ کڑی نہیں ہے. خیر وہ چلے گئے، ہم تھانے میں گئے. تو جب ہم پہنچے وہاں تو وہی وہ ماحول تھا، جو جلوس کی شکل میں 400-500 بندہ آیا ہوا تھا، وہ ادھر ہی پہنچے ہوئے تھے. تو جب ہم تھانے کے انٹر ہوئے بلڈنگ میں تو ڈپٹی صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے اندر. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں دوسرے کمرے میں، آپ کو بلاتا ہوں. تو ہم پھر ادھر بیٹھ گئے بہن بھائی، اور کافی دیر بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کمرے میں چل جائیں گے، آپ کو دیکھ کر زیادہ شور ڈالتے ہیں. تو پھر ہم نے پیچھے کمرے میں لے گئے، اور کوئی ایسا اللہ رحم پہ انہوں نے پولیس والوں نے ہم پہ کوئی سوال کوئی بات نہیں انہوں نے کی. تو وہ 3-4 گھنٹے وہ مولویوں نے اور یہ جو جلوس وغیرہ کھڑا رہا تھانے میں. تو وہ انہوں نے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس پہ نا وہ ایف آئی آر کاٹیں 298 کی. وہ اپنا لائر وغیرہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے، لیکن وہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، کوئی اس نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، تو ہم کیسے اس کے اوپر یہ کاٹیں. تو پھر وہ انہوں نے ایک درخواست جو ہے نا وہ ڈی پی کا نام دی تھی. تو پھر وہ 3-4 گھنٹے کے بعد چلے گئے. تو وہ جاتے جاتے ایس ایچ کو بند کر کے ان کو اندھیرے میں جب اندھیرا چھا جائے تو ان کو تب باہر نکالنا ہے، اور ساتھ ان کے پولیس بھی جائے جہاں بھی جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، کہیں یہ راستے میں دھرنا مار کے نہ بیٹھے ہوں اور پھر ان کو جو ہے نا وہ زد و کوب کریں یا مار دیں. تو پھر رات کو ہمیں ادھر سے باہر نکلے ہم، تو تھانے دار ہمیں باہر گراؤنڈ میں ادھر بیٹھا تھا بلڈنگ کے باہر. تو ہم بیٹھ گئے وہاں، میری والدہ بھی آ گئیں. اور تو پھر اس نے بتایا کہ یہ لوگوں نے ہمارے ملک میں ایسے اجارہ داری بنائی ہے کہ کوئی حکومت کو کسی کو یہ مانتے نہیں، بالکل وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہے. اور پھر اس نے بتایا کہ جب آپ کو گاؤں میں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو جا کے گاؤں کے جو آواز کٹ گئی شمشاد صاحب آپ کی، پھر آواز ختم ہو گئی آواز آنی. وہ گاؤں میں لے کے گئے تو مشورہ کیا، یہاں سے آپ کی آواز جو ہے وہ آنی بند ہو گئی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. ختم ہو جائے. شمشاد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کافی زیادہ بریک ہو رہی ہے. یہ عیسیٰ علی صاحب ہمارے ساتھ کو موجود ہے، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جی شمشاد صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
हाँ कैमरा बंद ही रखे, ठीक है, आप इससे नेट भी कुछ बेहतर होगा। आपको आवाज आ रही मेरी? शमशाद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? दोबारा से ज्वाइन करें, मैं दोबारा से आपको जी अस्सलाम वालेकुम। शमशाद साहब आपको आवाज नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन करें। मैं व्हाट्सएप पे आपको बताता हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही, मेरे को मसला आ रहा है, आवाज इनकी नहीं आ रही। दोस्तों से गुजारिश है, जो इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जहां जहां आपने वो वीडियो देखी है, जिस ग्रुप में देखी है उस ग्रुप में ये लिंक भी लगाइएगा, ये लिंक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता लगे कि इन बरेलवी दहशतगर्दों ने क्यों मारा। अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज ब्रेक हो गई थी आपकी, दोबारा से ज्वाइन करें उसी लिंक के जरिए। उसी लिंक के जरिए, जो लिंक आपको दिया ना व्हाट्सएप पे, उसी लिंक के जरिए दोबारा ज्वाइन करें। जी ठीक। तो इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप्स में जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो आवाज पहुंच सके, पैगाम हक पहुंच सके। ये इस तरह मार धाड़ करके, कत्ल गारत करके, खून खराबा करके, फितना फसाद करके ये समझते हैं कि ये जमाती अहमद के हौसले जो है वो पस्त कर देंगे, ये इनकी खाम ख्याली है। ये 120 साल का अर्सा हो चुका है, ये यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा नाकाम नामुराद रहे हैं और इंशाल्लाह नाकाम नामुराद रहेंगे। ये कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। क्या ये समझते हैं कि हम किसी अहमदी को ज़दोकोब करके या अहमदी को जान से मार के अहमदियत को खत्म कर देंगे? अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होना होता तो जमाती अहमदी कब की खत्म हो चुकी होती, ऐसे खत्म होती कि गोया इसका कभी नाम ही नहीं था। लेकिन हमने देखा है कि जमाती अहमदियों के मिटाने वाले अल्लाह ताला के फजल करम से मिट गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट गया है, उनका नामो निशान मुकम्मल तौर पर मफकूद हो चुका है, उनका नाम लेवा कोई बाकी नहीं बचा। जियाउल हक ने ये कोशिश की, भुट्टो ने ये कोशिश की, दोनों के खानदानों का बेड़ा गर्क हो गया है, दोनों नीस्त नाबूद कर दिए गए हैं अल्लाह ताला की जो है अदालत में। और इस तरह नाम मिटे, इस तरह को नाम लेने वाला नहीं बचा। वही लोग, वही गंदा ज़हनियत के लोग उस तरह के लोगों के नाम लेते हैं, वगरना कोई शरीफ नफ्स इंसान इन जैसे लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, इनका जिक्र करना पसंद नहीं करते, इनके बारे में गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। और किताबों में जो तारीख पाकिस्तान का मतलब किताबें लिखी हैं नॉन अहमदीज ने, उनमें भी इनके नाम जो है वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनका जिक्र इस तरीके से है कि पाकिस्तान में नफरत का बीज बोने वाला ये शख्स था, भुट्टो था, बाद में फिर जियाउल हक ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान में इंतहा किस्म की दहशतगर्दी और फितना फसाद बर्पा किया। जी शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वो जी फिर हमने वो थाने में बैठे रहे, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डीपीओ साहब ने इनको पाबंद किया कि इनको रात के अंधेरे में जाने देना बाहर, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में धरना मार के बैठे और फिर हमें कोई नुकसान पहुँचाए। तो फिर रात के 10-11 बज गए थे, तो उन्होंने हमें वो कमरे से बाहर निकाला और थानेदार उधर बैठा हुआ था, एसएचओ साहब। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग जो है ना, ये बहुत बदतमीज़ लोग हैं और इन्होंने जो है ना मुल्क पे अपने इजारादारी किसी की भी नहीं सुनते और ये जो चाहते हैं वो करते हैं। तो मुझे उसी दौरान बनाया कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है, कि जब आपको गांव लेके जा रहे थे तो इन्होंने मशवरा किया था कि गांव के जो दरमियान चौक है हमारे गांव का, उसमें जाके मुझे और मेरी बहन को इन्होंने संसार करना था। तो हाँ, कि इन्होंने ये अपने वालिद की जो बोर्ड है उस पे शहीद क्यों लिखा हुआ है, हालांकि जी मैं यहाँ पे ना, मैं ये शमशाद साहब यहाँ पे मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ और बोर्ड भी दिखाता हूँ, वो तख्ती भी दिखाता हूँ जो आपके वालिद मरहूम साहब की कब्र पे लिखा था, वो भी आवाम को दिखाता हूँ, जो इन लोगों ने मिटाने की कोशिश की। अब यहाँ से अल्लाह ताला के फजल करम से हजारों लोग देखेंगे, ये वो तख्ती है। सामने करम जी आप बात कंटिन्यू करें शमशाद भाई, अब बात और फिर हाँ जी, तो हमें छोड़ दिया फिर इन्होंने। तो उसने कहा कि ये आपकी, आपने अल्लाह ताला को शुक्र हो कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है। तो हमने बड़ा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मौत को हम दोनों बहन भाइयों ने बहुत करीब से देखा। तो फिर हमें इन्होंने वो छोड़ दिया, पुलिस वाले भी साथ गए, थोड़ी दूर छोड़ गए। रात को फिर हम साहिवाल चले गए, वहाँ हम होटल में ठहरे और रात को सुबह अगले दिन वो हम शाम को जो है ना वापस आ गए जर्मनी में।
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ہم ٹھیک ہیں، اور دل میں اب دل میں خوف آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے جو زیادہ فکر تھی وہ میری سسٹر کی تھی کہ وہ عورت ہے اور میرے ساتھ ہے، تو مجھے اپنا تو خوف تھا ہی، لیکن اس معاملے میں جب میں آپ کی سسٹر کی دیکھتا تھا تو مجھے میری جان نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اس ہجوم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی حفاظت سے نکالا اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ بس یہ کہانی ہے میری جو ہمارے ساتھ بیتا ہے۔ باقی میں تمام دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری ہماری جماعت کو جو ہے نا اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو خاص کر جو پاکستان میں ہمارے احمدی ہیں ان کا بہت بیچارے بازار میں ہر وقت ان پہ دل میں جو ہے نا وہ خوف طاری رہتا ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، بہت حالات خراب۔ جی شمشاد صاحب، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو آپ نے قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ کی بات بیچ میں پھر بریک ہونے لگ پڑی تھی، میں نے آپ سے یہ سوال صرف آخری سوال پوچھنا تھا، جو کہ ڈائریکٹلی سوال یہ تھا کہ یہ تختی جو آپ کے والد صاحب مرحوم کی قبر پر لگی تھی، جو لگانی تھی آپ نے، کیا یہ آپ کو فوج نے یعنی پاکستان کے کسی یہ آفیشل ادارے نے آپ کو یہ تختی دی تھی؟ وہ لے کے آئے تھے، انہوں نے کون لے کے آئے تھے؟ آپ کی آواز نہیں آئی، آپ کی آواز کٹ گئی، کون لے کے آئے تھے؟ ہاں وہ یہ آرمی والے لے کے آئے تھے، آرمی والے لے کے آئے تھے، یعنی آرمی والے نے آپ کو وہ تختی دی تھی، آپ کے والد صاحب مرحوم آرمی میں تھے اور ان کی آن ڈیوٹی وہ شہادت ہوئی ہے، اور اس کی شہادت کے بعد آرمی والوں نے وہ تختی دی ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی قبر پہ وہ آویزہ کر سکتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں، آرمی نے وہ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ شمشاد صاحب صاف اور ڈائریکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو مکے گھوسے مارے ہیں آپ کو، یہ انہوں نے آپ کو نہیں مارے، ان لوگوں نے یہ آرمی کو مارے ہیں، آرمی کو لوگوں نے مارا ہے کہ تو کون ہونا دینا تختی؟ جی بالکل، آرمی کو مارا، اپنے ہی ادارے کو، حساس ادارے کو جو ہر وقت سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایسے نمک حرام قوم ہے، یہ خاص کر بریلوی حضرات، کہ جو بندہ وطن کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو کر جامع شہادت نوش فرما لیا، اس بندے کی شہادت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہوئی، پاکستان کی مٹی کے لیے ہوئی، پاکستان کے عزیز و اقارب، پاکستان کے واسیوں کے لیے ہوئی، اور ان کی قبر پر شہادت شہید کا لفظ لگاتے ہوئے ان لوگوں کو موت پڑ رہی تھی، جو بندہ وطن کے لیے قربان ہو گیا۔ یہ نمک حرامی نہیں ہے تو اور کیا، یعنی یہ ماننا پڑ رہا ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ بریلوی حضرات جو ہیں، یہ بریلوی حضرات صرف اور صرف نمک حرام ہے، یہ وطن سے غداری کرنے والے ہیں، یعنی جو بندہ وطن پر جان نچھاور کرے یہ اس سے بغاوت کرتے ہیں کہ تم نے اگر وطن پر جان نچھاور بھی کر دی، ہم پھر بھی تمہیں سارا آنکھوں پر نہیں رکھیں گے۔ جو لوگ آج بھی آرمی کو نشانہ بناتے ہیں، آرمی کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، پولیس کے بارے میں زبان درازی، یہ آرمی کے بارے میں، فوج کے بارے میں، یا اس طرح جتنے بھی جو بارڈرز پر لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں یہ بدزبانی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو نمک حرامی کرنے والے، بدتمیزی بدزبانی کرنے والے۔ ہم صاحب مجھے یہ بتائیں، جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے آپ کے اور مار زد و کوب کر رہے تھے اور گاڑی سے آپ کو دھکے سے نکالا تھا، اس وقت کیا وہ آپ کو گالیاں بھی نکال رہے تھے؟ جی بہت گندی غلیظ گالیاں نکال رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے جو یہ دیہاتی لوگ اور یہ وہی تو یعنی وہ آپ کو گندی اور غلیظ گالیاں نکال کے اپنا مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، بھائی یہ ہمارے پاس ہے اور ہم یہ پکے مسلمان ہیں۔ مثلاً میں آپ کو یہ چیز دکھاتا ہوں، یہاں پہ ایک شمشاد صاحب یہ دیکھیے گا، آپ کو یہ اسکرین شیئر نظر آئے تو مجھے بتائیے گا، میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اپنے موبائل کے اسکرین پر دیکھیے گا، آپ کو اسکرین نظر آئے گی، میں یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین میری موبائل؟ یہ نہیں ابھی نہیں آئی، ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک آ رہی ہے، یہ یہاں پر ہے، یہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے، یہ یہاں سے میں اس کو پلے کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ، یہ بندہ جو نیچے جا رہا ہے، یہ والا، یہ ساتھ نیچے کر کے یہ ہنس رہا ہے، اور یہ اس طرح کے مطلب یہ یہاں پہ آپ کو گالیاں نکالی جائے، گالیاں بھی دے رہے ہیں یہاں پہ لوگ، بہت گندی گالیاں۔ میں وہ کیا کروں بتاؤں آپ کو، ان کا وہ انسان ہے ہی نہیں ہے، یہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان ہے، عورت ہے ساتھ، ہم کیا کر رہے ہیں نا، بہت گندی غلیظ گالیاں جو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اسی وقت میرے کپڑے پھاڑے اور مجھے زد و کوب کیا، بہت ذلیل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت حوصلہ دیا مجھے اور میری سسٹر کو، ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی یعنی بڑے حوصلے سے جواب دیے۔
تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ میرے والد صاحب ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے جان دی ہے اور اس ملک کے لیے جان دیا، اور ہم نے ساری عمر یتیمی کاٹی ہے، اور میری اللہ میاں میری والدہ کو صحت تندرست بہت اچھی پرورش کی، انہوں نے ہمیں لکھایا پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا۔ یہ صرف میری والدہ صاحبہ جو ہیں ان کی تربیت ہے کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا، اور یہ لوگ ہیں جو دوسری طرف اسی شخص کو جس نے ان لوگوں کی اپنی جان قربان کی اور ہم نے اپنی ساری عمر یتیمی کے ساتھ کاٹی، یہ ہمیں وہ صلہ ہمیں دے رہے ہیں۔ جی یہی مرض کر رہا ہوں کہ نمک حرام قوم ہے یہ، جس بندے نے وطن کی خاطر جان قربان کی۔ بہرحال صلہ دینے والی ذات تو شمشاد صاحب خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے بارے میں صریح طور پہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہ تو خدا کی رزق پا رہے ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام دیتا ہے تو کسی انسان کی جرت نہیں ہے، کسی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ رتبہ اسے چھین لے۔ یہ لوگ آسمان کو دیکھ کے سورج کو دیکھ کے تھوکے پھینکنے والے ہیں جو ان کے اپنے منہ پہ پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کی ایسی حرکات ایسی سکنات یہ شروع دن سے کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کے دور میں اگر یہ ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو یہ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے۔ ان کے مقدر میں مخالفت، بدزبانی، بدتمیزی، جس طرح وہ قریش جس طرح وہ تھا طائف کا مقام تھا، طائف کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ پر وہ ان کے وہ پیچھے بچے لگا دیے اور وہ زدوکوب کرتے تھے، مارتے تھے۔ یہ وہی تو لوگ تھے۔ یہ ایسے اگر کسی شخص نے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، اس کی شکل نہیں دیکھی، تو ان لوگوں کو دیکھ لے، یہ انہیں کے پیروکار ہیں۔ ان کے پیروکار ان کے نقش قدم پہ چل کے ایک بندے کو، ایک انسان کو زدوکوب کرے اس بنا پہ کہ شہید ہے۔ اچھا، اس میں شمشاد صاحب نے ایک بات بھی آپ کو کہی ہے کہ ایک کافر تو شہید ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی کی تھی نا، ویڈیو میں بھی آواز آ رہی تھی۔ جی وہ یہ بات کر رہے تھے۔ اب ان کی کتابیں اگر بندہ پڑھے جو کہ ہم کھول کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ عوام الناس سے چھپاتے ہیں، یہ تو مسلمان کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو سارے کو کافر سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں، وہابیوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ یعنی گویا جو دیوبندی، اگر کوئی بندہ اس کا دیوبندیوں کا کوئی بڑا بندہ اگر فوج میں ہو اور وہ جامع شہادت نوش کر لے تو یہ اس کے متعلق بھی یہ واویلا کریں گے، بھائی دی تختی لاؤ، اے تو کافر ہے، کافر تو جناب شہید ہوندے ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو قتل ہویا ہے۔ وہاں پر بھی یہ پروپیگنڈا کریں گے۔ پھر وہاں پہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دیوبندی اگر ایک کھائے گا نا تو 20 مارے گا۔ پاکستان میں احمدی مسلم جو ہے یا دنیا میں کہیں بھی احمدی مسلم، وہ بے ضرر قوم ہے، وہ آگے سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہے۔ ہاں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدا کے آگے اپنی التجائے رکھتے ہیں کہ خدا تو دیکھنے والا ہے، تو سمجھنے والا ہے، تو ہمارا انتقام لے گا۔ اور وہ بڑا سخت انتقام لیتا ہے، اس کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے۔ انسان کی نسلیں تک یاد رکھتی ہیں کہ یار واقعی ہم نے کسی بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، اور اس بندے کے ساتھ کی تھی جو خدا کی طرف سے معمور من اللہ آیا تھا، اور لوگ ان کو مارنے والے تھے، اور ان کو مارنے کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر زدوکوب کیا، تو اس کا انتقام تو بڑا سخت ہے۔ بہرحال جی شمشاد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو، جماعت احمدیہ کو، جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر صاحب نے غالباً کو بات کرنی ہے تو شاید انہوں نے کوئی آپ سے اگر سوال کرنا تو ٹھیک ہے، اگر آپ سے سوال نہیں کرنا تو آپ پھر جا سکتے ہیں شمشاد صاحب، کیونکہ آپ مجھے بتایا تھا کہ آپ کو جانا ہے۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی جری بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شمشاد صاحب چونکہ جلدی میں انہوں نے کہیں جانا ہے، اگر آپ نے کوئی جلدی سے ان سے سوال کرنا تو وہ کر لیں، انہوں نے پھر جانا ہے۔ جی جزاک اللہ شمشاد صاحب، جزاک اللہ۔ میں نے صرف یہ آپ کو بتلانا تھا، یا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، کہ جب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یہاں پر سوشل میڈیا پر، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی اب تک وہ کوئی 52,000 کے قریب لوگوں نے ٹویٹر پہ اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کیا وجہ بنی کہ جو پولیس سائی وال کی، وہ اس نے اس ویڈیو کے نیچے آ کے باقاعدہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو سلجھایا ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو جو اچھا کوئی کام کرے تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو آپ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ احمدی مسلمان جو تھے وہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، بڑے دکھ میں تھے، انہوں نے اس ویڈیو کے نیچے آ کے ٹویٹر پر آ کے باقاعدہ بتایا کہ آپ خیریت سے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے صرف آپ کو
आपको यही बताना था, मुझे नहीं पता आपको इस बात का पता है या नहीं पता। नहीं, मुझे इसका बात का नहीं पता, लेकिन मैंने वो जो ना उसको टेलीफोन करके एसएचओ को जो ना वो उनका शुक्रिया अदा किया था कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया और शुक्रिया अदा करना। मैंने आपको जल्दी से सिर्फ 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये वो वीडियो है, ये देखें, आप नजर आ रही है दोस्तों को? जी जी, ये देखें, अभी तक 52,500 के करीब अफराद ने देख लिया है, और ये नीचे ईसाई वालों जो पुलिस है उनके ये कमेंट्स हैं, कोई इन्होंने कोई 8-10 कमेंट्स वहां पे दिए थे जब ये वाकया हुआ है, और उसके बाद ये कोई 40,000 के करीब उस वक्त वीडियो के व्यूज पहुंचे थे, मेरे ख्याल 42,000। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। बाकी जो आपने बताया है वो तो परेशान कुन हालात की तरफ ही बातें जा रही थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने आपको निकाल के जो है वो मदद की कि आप वहां से खैरियत से पाकिस्तान को छोड़ें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हालत पर रहम करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ठीक है डॉक्टर साहब, जरीउल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह मियां आप लोगों को जज़ा दे। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह जरी भाई, मैंने असल में तो इनको यही बताना था। ये असल में बड़ा ही अफसोसनाक बात है, जिस तरह के ये शमशाद साहब बता रहे थे, यूं लगता है कि जैसा पूरा मुल्क जो है वो मौलवियों के हाथों हाईजैक हो चुका हुआ है, और कोई मयार नहीं है उनके। शमशाद साहब ने भी बताया, कोई उनकी ना कोई इस्लामी मयार, ना कोई अखलाकी मयार, जिसको कहते हैं ना पक्की पक्की बदमाशी, बस पक्की पक्की बदमाशी है। और ना वो पुलिस से डरते हैं, ना फौज से डरते हैं। अब इन हालात में बहुत ही हमें पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरफ ये लोग मुल्क को लेके जा रहे हैं वो हालात कोई ठीक नहीं नज़र आ रहे। मतलब अहमदियों का तो देखें, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला ने इनको भी बचाया। जिनको नुकसान पहुंचता है दीन के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला अजर देता है, अल्लाह ताला ने इनको बचाया। लेकिन इन लोगों को अब अपनी फिक्र भी करनी चाहिए। जितना इन्होंने मौलवियों को सर पे चढ़ाया है, किसी को पता ही नहीं है मसलन कि जी उसका जो चौकीदार है फौज वाले का, वो इसका इस तहरीक का तो नहीं है, वो फलां तहरीक का तो नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला के जो है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस मुल्क के लिए दुआ करें। बाकी आप लोग बिल्कुल डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह, मैंने सिर्फ इतनी ही बात करनी थी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बस असल में वो असल मुद्दा पूछा था उनसे कि क्या हुआ था, वो माशाल्लाह शमशाद साहब ने मुकम्मल तफसील से बता दिया। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। हमारे साथ दो दोस्त मौजूद है। उमर साहब, उमर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप इसमें कोई तबसरा करना चाहेंगे, कोई अपना रिव्यू देना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह जरी भाई, मेरा तो ख्याल है कि जो आदमी जो भी कलमा पढ़ता है ना वो मुसलमान है, और आप किसी के दिल में घुस के नहीं देख सकते कि वो सच्चा है झूठा है। मेरा ख्याल है कि हर मसलक का एहतराम करना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। तो बाकी अल्लाह ताला हदायत दे सबको, और उन्हें दूसरों की इज्जत और एहतराम करने की तौफीक दे। मैं तो बस यही कह सकता हूँ। खान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी खान साहब, आप इस वाक़े के बारे में कुछ रोशनी, कुछ तबसरा करना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम। हजूर मोहतरम, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। एक सवाल है, बल्कि एक सवाल है सिर्फ आपसे। सवाल बात में कीजिएगा। एक मिनट कसीम साहब, खान साहब, आपका हमेशा सवाल ही होता है, और सवाल ऐसा होता है जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। इसलिए जो अभी आपने ये जितनी भी कमेंट्री सुनी है, जितनी भी गुफ्तगू सुनी है, इसके ऊपर अगर आपको कोई तबसरा है तो वो बराए करम कर दें। बहुत शुक्रिया। मुसलमान को पाकिस्तान में क्या खतरा हो सकता है? अभी आप खुद देख लें कि वो सिर्फ और सिर्फ मौलवी लोग जो उनसे हैं, उन्होंने एक नजरिया घड़ दिया है कि अहमदी जो उनसे हैं वो खतरनाक होते हैं। तो अब मुझे आप, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या इस बारे में कमेंट करूं। सॉरी अबाउट दैट। चलो ठीक है कसीम खान साहब, कोई मसला नहीं। अगर आपने कमेंट नहीं करना, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही
कोई नहीं पता लग रहा, तो कोई बात नहीं। बहरहाल खतरनाक कौन था और कौन नहीं था, ये आपने अभी ये इंतहाई मुख्तसर से इंटरव्यू में आपने सुन लिया है कि कौन खतरनाक था, किसकी तरफ से खतरा लाक हुआ है या हो सकता है या आइंदा होगा, या जो भी है वो सारी आपने ये इंतहाई छोटी सी वीडियो में आपने ये सुन लिया। इनका मकसद सिर्फ फितना फसाद, सिर्फ और सिर्फ मार धाड़, कत्ल गारत, खौफ और राज फैलाना है, इसके अलावा इनको और कोई मकसद नहीं। और सारा इसका एजेंडा, इसका मेन मकसद क्या है, इसके पीछे इनका मेन पर्पस क्या है, वो ये कि इन्होंने गवर्नमेंट में आना है, इन लोगों ने हुकूमत में आना है, इन लोगों ने अपनी सीटें लेनी है, इन लोगों ने आके इक्तदार में आना, और इक्तदार में आके जो इनके असल अकीदे हैं, जो इनका असल अपना मेन मकसद और मेन अकीदा है, उसका प्रचार इन लोगों ने तलवार के जोर से, गन पॉइंट पे जोर से, और इन लोगों ने इस तरीके से करवाना है। अब चूंकि अभी ये नहीं खोल के कर सकते बातें, अभी ये फतावा रिजविया नहीं खोल के पढ़ सकते अवाम उन्नास के सामने कि इनकी आला हजरत ने लोगों की मंजी के नीचे कौन कौन सी डांगे फेरी हैं, वो नहीं बयान कर सकते। वो नहीं कहेंगे जी ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने अपनी किताबों में देवबंदियों के बारे में क्या लबकुशाई फरमाई है, उसके अलावा वहाबियों के बारे में, शियों के बारे में, अहमदियों के बारे में, चकड़ालवियों के बारे में, गोया हर फिरके के बारे में क्या क्या बातें बयान की हैं। तो इसलिए ये लोग जो है अभी इनको छुपाते हैं। जब ये इक्तदार में आएंगे और इक्तदार में इनके पास पता होगा कि आप पावर है, आप ताकत है, आप कुव्वत है, उसके बाद फिर ये अपने अकीदे का प्रचार धड़ल्ले से करेंगे और अपनी किताबें खोल खोल के अवाम उन्नास के सामने रखेंगे कि ए भाई साडे आला हजरत ने फरमाया जे तुसी इस गल नूं मनना है, तुसी इस गल ते यकीन रखदे हो, तुसी इस गल ते ईमान रखदे हो तो ठीक है, जे नहीं मनते तो ऐसा ही तुहाडे धौण ला देनी है। बस ये इनका काम होगा, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं होगा। गोया वो देवबंदी वो जो है मौलाना मौदूदी वाला इस्लाम इनको होगा, यानी एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार, और कुरान की इंटरप्रिटेशन भी इनकी अपने वाली, इनकी अपनी वाली जो है वो होगी, इनकी अपनी तशरीयात और इनके अपने मनगढ़ंत अकायदे नजरियात होंगे और उसकी तशरीह करेंगे ये, और उनकी उस तशरीह को जो नहीं मानेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये इनका मेन एजेंडा है। अल्लाह ताला ऐसे अनासर से पाकिस्तान को बचाए, हर इंसान को बचाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के बासियों की हिफाजत फरमाए। दुनिया जहान में जहां कई अहमदी मुसलमान आबाद हैं या नेक शरीफ नफ्स इंसान और मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। खाकसार के दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।